قصہ زلف نہ ذکر میں و پیمانہ تھا، ہاں بلا خوف و خطر عشق کا افسانہ تھا۔ اہل دل سے جو سنی تھی انہی باتوں کا بیاں، میرے اشعار میں باشوخی رندانہ تھا۔ تھام لے دامن دل اور خودی کو پہچان، اپنے سینے کے نہا خانے میں منزل کر لے۔ دل کے خون نابا خود سینچ لے اپنی کھیتی، کچھ میرے بوئے ہوئے دانے سے حاصل کر لے۔ قبلہ قلب و نظر ہے جسے کہتے ہیں حرم، کہ طواف اس کا طواف در و دیوار نہیں ہے، جو اللہ کے گھر اور میرے دل میں ربط، اس سے جبرائیل بھی واقف نہیں ذوالنہار نہیں۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی شاعری نہیں کی جس میں ساقی کی بات ہو، اور نہ میں نے زلف کی بات کی ہے۔ میں نے اپنی شاعری میں عشق کی بات کی، اور بغیر خوف اور خطر کے کی، کیونکہ اس سے مراد یہ ہے اپنے جذبوں کو بلند کرو، پیشن لے کے آؤ۔ میں نے امت کے پاک لوگوں سے جو کچھ سنا وہ میں نے تجھ سے یعنی نوجوانوں سے رندانہ شوخی سے یعنی شاعری کے ذریعے بیان کر دیا۔ ہمارے ولیوں اور بزرگوں نے اس جذبہ عشق کو اعلیٰ زندگی کا باعث قرار دیا تھا۔ اے نوجوان، تو پھر اپنی طرف آ اور دل کا دامن تھام، اپنے سینے کے اندر مقام کر، یعنی تو اپنی راہ سے ہٹ گیا ہے، پھر اپنی معرفت اور خودی سے آگاہ ہو، اور یوں دل میں جذبہ عشق پیدا کر کے اپنا پہلا مقام حاصل کر لے۔ تو اس کھیت یعنی دل کو اپنا خالص خون دے، سیراب کر، میں نے بیج ڈال دیا ہے۔ فصل تو حاصل کر، یعنی میں نے اپنی شاعری کے ذریعے تجھے جو پیغام دیا ہے اس پر عمل کر کے ایک کامیاب اور بلند مرتبہ زندگی گزار۔ خانہ کعبہ قلب و نظر کے قبلہ اور سجدہ گاہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کا طواف کرنا بام و در کا طواف کرنا نہیں، یعنی جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو یہ عمارت کا طواف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی مرکز کا طواف ہے جس میں خدا کے عرش کی تجلیوں کا عکس پڑتا ہے۔ ہم میں اور بیت اللہ میں ایک پوشیدہ تعلق ہے جس کی جبرائیل امین کو بھی خبر نہیں، یعنی جس طرح اس دنیا میں خدا کا گھر ہے اس طرح مومن کے دل میں بھی ہے۔ جس طرح خدا کے گھر میں خدا کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، اسی طرح مومن کے دل میں ہوتی ہیں، اور یہ خفیہ تعلق یا رمز کسی صاحب دل کی صحبت ہی میں معلوم ہوتا ہے۔